اصحاب تھے کیا ابوذر و سلمان وغیرہ جو بنایا ہے، تو بادشاہ بھی اللہ بناتا ہے، امام بھی اللہ بناتا ہے، خلیفہ بھی اللہ بناتا ہے، لہذا عوام کو کہیں پر بھی مداخلت کی اجازت نہیں ہے۔ اب جب کیفیت ہے، آپ نے چونکہ امامت کا معنی غلط کیا ہے، لہذا آپ کو امام ہمیشہ نبی سے نیچے ہی نظر آئے گا، اس لیے کہ آپ نے جس کو امام بنانا ہے، آپ نے جس کو خلیفہ بنایا ہے، نہ وہ معصوم ہے، نہ اس کے پاس علم لدنی ہے، نہ اس کے پاس منصوص من اللہ ہونے کی کوئی دلیل ہے۔ تو ایسا جب آپ بنائیں گے خود سے تو وہ کیا ہوگا؟ یقیناً وہ نبوت کے درجے سے نیچے ہوگا۔ تو آپ کے بنائے ہوئے سارے لوگ نبوت سے نیچے ہیں، اس میں ہمیں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اب جس کو ہم امام کہہ رہے ہیں، اور اس کو یاد رکھیے گا، میں ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہوں کہ اہل سنت برادران سے یہ بات کہوں، اس لیے کہ اب یہ کہنے کا وقت ہے کہ دیکھیے، آپ نے جس کو کہا کہ یہ امام، آپ کی اپنی ہی فقہ کے مطابق اگر کوئی شخص ان کی خلافت کو نہیں مانتا تو وہ کافر نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیے گا۔ اور اس کی اب ایک دلیل اور بھی دیتا چلا جاؤں، کیونکہ صحیح بخاری سے یہ بات ثابت ہے اور تاریخ سے یہ بات ثابت ہے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے کسی کی خلافت کو نہیں مانا تھا، کسی کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا تھا، اور جناب زہرا کا جنتی اور سرداران جنت کی خواتین کی سردار ہونے کا آپ کے پاس، ہمارے پاس نص موجود ہے، لہذا جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا کسی کو خلیفہ مانے بغیر اس دنیا سے جانا یہ بتلا رہا ہے کہ یہ وہ امام نہیں ہے کہ جس کی معرفت کے بغیر کوئی دنیا سے جائے تو ماتا میتۃ الجاہلیہ ہو۔ اور ویسے بھی یہ چیلنج کر رہا ہوں، آپ کو چیلنج کر رہا ہوں، علماء اہل سنت کی آپ خود فقہ کی کتابیں جا کر دیکھ لیں، خود فقہ کی کتابیں یہ بتلاتی ہیں کہ یہ جو خلافت ہے، اس خلافت کو ماننے والا کافر نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ اپنی کتابوں میں یہ لکھ دیں کہ خلیفہ کو نہ ماننے والا کافر ہے، تو جو مولا کائنات کے سامنے کھڑا ہوا ہے، ان کی اپنی فقہ کے مطابق وہ کافر ثابت ہو جاتا ہے، اپنی فقہ کے مطابق کافر ثابت ہو جاتا ہے۔ تو اب اگر آپ نے مجھ سے یہ کہنا ہے کہ قبلہ آپ خلیفہ کو نہیں مانتے، آپ کافر ہیں، تو میں ماننے کے لیے تیار ہوں، اس شرط کے ساتھ کہ جس نے چوتھے خلیفہ کو نہیں مانا، پہلے اس کو کافر کہو، پھر مجھے کافر کہہ کر قتل کر دینا۔ میں حاضر ہوں، بالکل حاضر ہوں، تم یہ لگاؤ فتویٰ، بالکل۔ اسی لیے یہ جو آج کل یہ ناموس صحابہ کے نعرے لگ رہے ہیں، یہ ناموس صحابہ کا نام لے کر ناموس صحابہ کو برباد کرنے والوں کو بچانے کا حربہ ہے، اور میں اسی منبر سے یہ آج بات کر رہا ہوں۔ ناموس صحابہ کے بل کے لیے میں خود شخصاً جاؤں گا، خود جا کر یہ ناموس صحابہ کا جو بل ہے یہ پاس کرانے جاؤں گا، لیکن ایک شرط ہے میری، وہ یہ شرط ہے کہ تاریخ میں جس کسی نے بھی سب سے پہلے کسی صحابی کے گھر کے دروازے کو جلایا ہو، کسی صحابی کو گالی دی ہو، کسی صحابی کے گلے میں رسی ڈالی ہو، کسی صحابی رسول کو گالی دینے والے، ان کو پہلے اعلیٰ اعلان کافر کہو، اس کے بعد ہم تمہارے ساتھ خود جائیں گے ناموس رسالت کا بل پاس کرانے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم صحابہ کو نہیں مانتے؟ صحابہ ہماری سراخوں پہ، ہم صحابہ کے لیے جان دینے کے لیے قربان ہیں۔ کہو تو صحابی لے کر آؤ، سلمان جیسا صحابی لے کر تو آؤ، ابو ذر جیسا صحابی لے کر تو آؤ، پھر دیکھو ہم کس طرح سے جانیں قربان کرتے ہیں۔ لیکن اگر تم ناموس صحابہ کی آڑ میں کسی اور کو بچانا چاہتے ہو، ناموس صحابہ کی آڑ میں تم ناموس صحابہ کو برباد کرنے والوں کو بچانے کے لیے اگر جا رہے ہو، تو یہ نہیں ہونے دیں گے ہم، اس لیے کہ ناموس صحابہ کے اصل محافظ ہم ہیں، اور ہم یہ تم سے کہتے ہیں، آج ہم یہ کہہ رہے ہیں، اعلیٰ اعلان کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے ناموس صحابہ کو پائمال کرنے والے کو کافر ڈکلیئر کرو، پھر جتنے بل منظور کروانے ہم تمہارے ساتھ ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لہذا عزیزان من، یہ جو سارے سلسلے ہیں جن کو امامت اور ولایت کی سمجھ ہی نہیں آئی، لہذا میں اپنے تمام اہل سنت جتنے بھی میرے دوست ہیں میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ یہ یاد رکھیے گا، آپ نے جو خلافت اور سلسلہ انٹروڈیوس کروایا ہے، آپ ہی کی فقہ کے مطابق اگر اسے کوئی نہ مانے وہ کافر نہیں ہوتا، کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کے بنائے ہوئے ہیں، اور یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ آپ کے بنائے ہوئے ہیں۔ لیکن خدا کے لیے
اپنے اور خدا کے درمیان میں ایک مرتبہ بیٹھ کر یہ سوچنا، اپنے اور خدا کے درمیان میں ایک دفعہ یہ سوچنا کہ جس امامت کی ہم بات کر رہے ہیں، اگر یہ اللہ ہی کی طرف سے جاری کردہ سلسلہ ہے، نبوت کی طرح سے جاری کردہ سلسلہ ہے، اور تم اس کی مخالفت کر رہے ہو تو تم اسی طرح سے مخالف ہو نبیوں کے جس طرح سے بنی اسرائیل ہوا کرتے تھے۔ اس لیے کہ ہم جس کی بات کر رہے ہیں وہ منصوص من اللہ ہے، اور ہمارے پاس اس کے دلائل ہیں۔ ہم اپنی جیب سے کسی کو لا کر امام نہیں بنا رہے، ہم اپنی خوشی سے کسی کو لا کر امام نہیں بنا رہے، ہمارے پاس نص صریح ہے، اور یہ تمام کی تمام نصوص حتیٰ علماء اہل سنت کی کتابوں سے ثابت ہیں۔ یہ جو کتاب میں نے آپ کو احقاق الحق بتائی، ایک جناب المودہ، 2 کوكب دری سے، اور اس کے علاوہ بے تحاشا ایسی کتابیں موجود ہیں ہمارے پاس کہ جس میں علماء اہل سنت کی کتابوں میں حتیٰ پیغمبر نے ان کی اپنی کتابوں میں صحاح ستہ کے علاوہ بھی اور بہت ساری ان کی حدیث کی کتابیں موجود ہیں، ان کتابوں کے اندر حتیٰ وہ روایات بھی موجود ہیں کہ پیغمبر اکرم نے جن میں اپنے 12 جانشینوں کے نام گنوائے ہیں، ان کی کتابوں میں وہ روایات آج بھی موجود ہیں کہ جن کے مطابق مہدی آخر پیغمبر کی نسل سے ہوگا، اولاد فاطمہ سے ہوگا، امام کا 12واں جانشین پیغمبر کا 12واں جانشین ہوگا۔ یہ ساری کی ساری روایات موجود ہیں۔ حضرت